بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام دراصل اللہ پاک کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کشی کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا اور بڑے پیار اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرے، اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اور فرشتوں کی نسبت سے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مومن بندوں کی نسبت سے بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ کا جو عمل ہوتا ہے، جس کو اس آیت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کر یصلون کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، وہ ہرگز فرشتوں اور مومنین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایمان والے بندوں سے جو عمل صلاۃ کا مطالبہ صلو کے لفظ سے کیا گیا ہے، وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اس کو حل کرنے کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت بدلنے سے صلاۃ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک کی طرف سے اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور جب ملائکہ یا مومنین کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے، بہت زیادہ وسعت ہے۔ تکریم و تشریف، مدح و ثنا، رفع مراتب، محبت و عطفت، برکت و رحمت، پیار دلار، ارادہ خیر، دعائے خیر، ان سب کو صلاۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اس لیے اس کی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف، ایمان والے بندوں کی طرف یکساں طور پہ کی جا سکتی۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کی صلاۃ اس کی شان عالی کے مطابق ہوگی، اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبے کے مطابق، اور مومنین کی طرف سے ان کی حیثیت کے مطابق۔ تو اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص الخاص عنایت و نوازش اور بڑا پیار دلار، اور وہ ان کی مدح و ستائش کرتا اور عظمت و شرف کے بلند ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے، اور فرشتے بھی ان کی تکریم و تعظیم اور مدح و ثنا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک سے بیش از بیش الطاف و عنایات اور رفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ایسا ہی کرو، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف و عنایت، محبت و عطفت، مراتب اور درجات کی رفعت، پورے عالم کی سیادت و امامت اور مقام محمود و قبولیت، شفاعت کی دعا کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت و عظمت ہے، اور وہ کیسا محبوب عمل ہے۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت، اللہ پاک کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ ہر امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کا پورا عمل ہے، فرشتوں کا پورا پروٹوکول ہے۔
ذرا غور کریں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے لیے اللہ پاک سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ کے لیے مانگتا ہے، اور یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیسی قدر و محبت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اس سے ملیں گے؟ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کو جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی نظر عنایت ہوگی، اور قیامت و آخرت میں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوگا اور اس پر کیسا کرم ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ پاک سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں، بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ پاک کا ہم بندوں پر حق ہے اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کرے، اور اس سے اللہ پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کرے۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ پاک کی رضا اور ثواب آخرت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظری عنایت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود و سلام کا یہ ہدیہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے پہنچواتا ہے، اور بہت سو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس درود شریف سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے، محبت سے، ادب سے، دھیان سے، توجہ سے پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کی سعادت اللہ پاک سے اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سعادت دے، کثرت سے، محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو دوسروں کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔